ہم اور آپ اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیں اور شب و روز کا یہ عمل بنا لیں کہ ہم بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کیا کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ طلب کیا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے معمولات کو دیکھیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ روزانہ ہر روز تقریباً 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ کون نبی؟ وہ معصوم نبی جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے، جو معصوم ہیں، گناہوں سے بھی پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنی توبہ کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی توبہ کیا کرتے تھے۔ یا کس لیے؟ اس لیے تاکہ اپنی امت کو یہ درس دے سکے، تاکہ یہ امت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر سکے، یہ امت یہ جان سکے کہ ہم نبی ہیں، کہ حضور السلام فرمائے کہ ہم نبی ہیں، اس کے باوجود ہم اتنی توبہ کر رہے ہیں، تاکہ ہم تو امتی ہیں، پھر ہم امتی ہیں، ہم گنہگار ہیں، تو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو اس بات کا زیادہ حق ہے ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یقیناً توبہ کرنے والا بندہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ میں ایک واقعے کی روشنی میں عرض کروں، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے بارے میں اپنے صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے مابین جلوہ فرما ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا کریم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، ایک شخص ایسا ہے جسے لمبا سفر کرنا ہے، لمبے سفر کے ارادے سے وہ اپنی اونٹنی پر ساز و سامان لاتا ہے، لادنے کے بعد وہ لمبے سفر کو نکل جاتا ہے۔ جب وہ بیابان میں پہنچتا ہے، صحرا میں پہنچتا ہے، ایک گھنے جنگل میں پہنچتا ہے جہاں دور دور تک آبادی نہیں۔ پہلے کا زمانہ یہی ہوتا تھا کہ لوگ نکل جاتے تھے اور تقریباً ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر دور تک کہیں آبادی نظر نہ آتی۔ انسان اگر وہاں کسی کو نہیں پاتا، کسی آبادی کو نہیں پاتا، جنگل ہی جنگل نظر آتا، تو ایک شخص اپنی منزل مقصود کے لیے رواں ہے، راستے میں جنگل آ گیا، جنگل میں ٹھہرتا ہے، اب کچھ آرام کرنے لگا، آرام کی غرض سے وہ ایک جگہ پر لیٹ گیا۔ جب وہ لیٹا تو کیا دیکھتا ہے کچھ ہی پل میں کہ اس کی اونٹنی جس پر اس کا ساز و سامان لدا ہوا ہے، جس پر اس کا تمام کاروا لدا ہوا ہے، وہ اونٹنی اس کے تمام ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس سے جدا ہو جاتی ہے، وہ اونٹنی کہیں چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس سے کہیں چلی گئی ہے، اب تو بڑے حیرت میں ہے، بڑی حیران و پریشان ہے کہ یار اب تو ہماری اونٹنی بھی چلی گئی، اب ہماری زندگی کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اس کے پاس ساز و سامان کچھ بھی نہ تھا، جو تھا وہی تھا جو اونٹنی کے اوپر لدا ہوا تھا، اب اس کی اونٹنی بھی اس کے پاس سے چلی جاتی ہے۔ اب وہ یہی سوچتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، اب اسی کشمکش میں ہے، وہ کیا کرتا ہے، اب وہ کیا کرتا، جہاں تو وہاں موت کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا، کتنے دن بے سہارا ایسے رہتا، ایک دن دو دن بھوکا پیاسا کب تک تڑپتا۔ اب وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس اونٹنی کی جانے کے افسوس میں وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہے، ایک دن گزرے، دو دن گزرے، کہ بغیر کھانے کے انسان کب تک رہ سکتا ہے، کب تک اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اسی انتظار میں ہے، اور اس کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ لگتی ہے، اس کے بعد جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کر اپنے اصحاب کو بیان فرما رہے ہیں کہ انسان اس کے بعد وہ شخص اپنی آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کے ساز و سامان بھی اس پر لدا ہوا ہے، اس کا تمام سرمایہ اس پر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے صحابہ بتاؤ کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہوگی، کتنا خوش ہوا ہوگا وہ انسان۔ اس کے بعد جب اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تو وہ خوشی میں کیا کہتا ہے، وہ خوشی میں اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، بلکہ کہنا تو اسے یہ چاہیے تھا مولا کریم تو میرا معبود ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن اس کی فرد مسرت میں، اس کی خوشی میں اس کے جذبات ابھر پڑے اور اس کے دل میں کیا خوشی کی امنگ لہر پڑی کہ وہ کہنے لگا کہ مولا کریم تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے تو یہ کہنے کی بجائے کیا کہہ دیتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے مابین جلوہ فرما ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں بتاؤ میرے صحابہ اس کی خوشی کی کیا انتہا رہی ہوگی، اس کی کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ اس کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی ہوگی۔ میرے آقا کریم اس کے بعد فرماتے ہیں سنو صحابہ کرام، اے میرے صحابہ سنو، میرے آقا
उसके बाद मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे साहब सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदा जब गुनाह करके तौबा करता है, उसके दरवाजे पर हाजिर होता है, जब तौबा की गरज से उसकी बारगाह में हाजिर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे भी ज्यादा खुश हुआ करता है कि इंसान की उठने खोने के बाद जो उसे मिल जाती है उस पर जितनी उसे खुशी होती है, उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को उस वक्त खुशी होती है जब बंदा गुनाह करके उसकी बारगाह में रुजू लाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त उस बंदे से भी ज्यादा खुश हुआ करता है। अल्लाह अकबर। तो यकीनन अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे को, अपने तौबा करने वाले बंदे को पसंद फरमाता है, और पसंद फरमाने इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि इंसान गुनाह करे, गुनाहों में मुब्तला हो, बदकारी करे, न जाने क्या क्या बुरे अमाल करे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रुजू लाए, तौबा करे, इस्तिगफार करे तो मेरा रब माफ़ फरमा देता है, और ऐसे माफ़ फरमाता है कि गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। ये मेरा रब का फजल है, ये मेरा रब का फजल है। तो हम अपने आप अपना मामूल बनाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शब और रोज हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रुजू लाएं और उसकी बारगाह में तौबा करें, क्योंकि मेरा रब बहुत करीम है और हमारी जिंदगी का कुछ भी भरोसा